ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Aber in den ländlichen Regionen empfand man die Reformen als Bedrohung althergebrachter Lebensmittel und gegen die Autorität islamischer Geistlicher, der Mullahs. حریت پسندوں کا ہیرو مارکلا پہاڑیوں کے دامن میں فیصل مسجد کے سامنے اجلت سے تعمیر کیا جانے والا ایک سادہ سا مزار شہید ضیاء الحق کا آخری مسکن ہے. اس کے سامنے کبھی کوئی چھوٹی اور کبھی کوئی بڑی بس آ کے رکتی ہے، کبھی بسوں کی لمبی قطار لگ جاتی ہے. ان میں افغان مجاہدین سوار ہوتے ہیں. وہ یہاں آتے اور محو آرام شخص کے لیے دعائیں مانگتے ہیں. کبھی کوئی پرجوش نوجوان مزار کے سامنے کھڑا ہو کر فوجی سلام پیش کرتا ہے اور کبھی حریت پسندوں کی کوئی ٹولی بے ساختہ شہید ضیاء الحق زندہ باد پکار اٹھتی ہے. ان حریت پسندوں نے دنیا کی سب سے بڑی جنگی مشینری کو شکست سے دوچار کیا. ان کے منہ آنے والے روسی توسیع پسند میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے اور اشتراکیت آخری ہچکیاں لینے لگی. تاریخ کو تبدیلی کی راہ پر ڈالنے بلکہ تبدیل کر ڈالنے کا یہ شرف ان افغانوں کے لیے خاص ہے. لیکن اگر پاکستان میں ضیاء الحق کی حکومت نہ ہوتی تو کیا پھر بھی یہ سب کچھ ہو پاتا؟ کیا ضیاء الحق کے تعاون، حمایت اور پشت پناہی کے بغیر بھی کاروان جہاد اسی طرح مصروف عمل رہ سکتا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ احسان شناس افغان جس کا جواب نام دیتے ہیں. انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ پاکستان کی مہربان سرزمین کے بغیر ان کے لیے آزادی کی جنگ لڑنا کس طرح محال تھا. ضیاء الحق ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت تھے اور کیا خبر کہ ان کو اس کی حکمت خاص کے تحت اسی مقصد کے لیے اقتدار سے نوازا گیا. آزادی کے ساتھ ہماری آزادی، آپ یقین جانیے کہ اگر آج ان کو زد پہنچتی ہے تو کل پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بن جائے گی. لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گرد و غبار جو وہاں مغرب کے اندر اٹھ رہا ہے یہ صرف افغانوں کے لیے. میں آپ کو یہ مطلع کر رہا ہوں
کہ اگر خدا نہ کرے کسی طرح سے افغانوں کو شکست ہو گئی ہے تو پھر آپ کا اگلا نمبر آپ کا ہے پاکستان کا. یہ جو بھائی ہماری جنگ لڑ رہے ہیں یہ اپنی نہیں پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں. اس لیے اگر ہم اور کچھ نہیں کرتے تو کم از کم دعا کے لیے تو ہاتھ اٹھائیے کہ اللہ تعالیٰ ان افغان مجاہدوں کو کامیابی عطا فرمائے. افغان مجاہدین جن میں سخت کوش اور خیال پرست رہنما بھی شامل ہیں، ضیاء الحق کا نام بے حد عقیدت اور احترام سے لیتے ہیں. ضیاء الحق ان کے لیے افغانوں سے بڑھ کر افغان تھے. انہوں نے اس سرزمین کی آزادی کے لیے سب کچھ داؤ پر لگا دیا. وہ پہلے شخص تھے کہ جنہوں نے 27 دسمبر 1979 کو افغانستان میں روسی فوجوں کے داخلے کے بعد اس عزم کا برملا اظہار کیا کہ اس غیر جانبدار ہمسایہ ملک کو آزاد کرایا جائے گا. افغانوں کی زمین افغانوں کی رہے گی. انہوں نے بے مثال خوش دلی کے ساتھ پاکستان کی سرحدیں ان مہاجروں کے لیے کھول دی جن کے گھروں پر روسی طیارے اور گن شپ ہیلی کاپٹر بم برسا رہے تھے. وہ دوستوں سے بڑھ کر دوست اور بھائیوں سے بڑھ کر بھائی ثابت ہوئے. جب تک دنیا کی مدد نہیں پہنچی پاکستان کی کمزور معیشت مہاجرین کا سہارا بنی رہی. ضیاء الحق کا نام اب افغانستان کی آزادی کی تحریک کے ساتھ اس طرح وابستہ ہے کہ دونوں کا تذکرہ ایک دوسرے کے بغیر ادھورا رہے گا. جنرل محمد ضیاء الحق 17 اگست 1988 کو اس دنیا سے رخصت ہوئے تو کوہرام مچ گئی. ان کی یاد گھر گھر میں تھی، ان کے چراغ دل دل میں تھے. تاریخ کے صفحات پر وہ ایسے نقوش چھوڑ گئے جنہیں مٹایا نہ جا سکتا. 12 اگست 1924 کو انہوں نے اس دنیا میں قدم رکھا تو وہ جلندھر کے ایک عام سے گھرانے میں پیدا ہونے والے عام سے بچے تھے. منہ میں سونے کا چمچہ تھا نہ چاندی کا. ان کے والد کا تعلق درمیانے طبقے سے تھا. خاندان البتہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے مالا مال تھا. گھر والوں کی جبینیں سجدوں سے روشن تھی. وہ قناعت کی دولت میں مگن تھے. سادگی ان کا بچھونا تھی اور کفایت شعاری ان کا سیوا. رزق حلال سے زندگی کی توانائی حاصل کرنے والے یہ لوگ اپنے جاننے والوں میں بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے. محمد ضیاء الحق نے میٹرک کی ابتدائی تعلیم اپنے قصبے ہی میں حاصل کی. بعد ازاں قسمت انہیں سینٹ اسٹیفنز کالج دہلی دی گئی. BA کے آخری سال میں تھے کہ جنگ عظیم جاری تھی. انہوں نے فوج میں بھرتی ہونے کا فیصلہ کیا اور کمیشن حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے. 12 اگست 1945 کو انہوں نے کمیشن حاصل کیا.
اب وہ سیکنڈ لیفٹیننٹ تھے اور ان کے سامنے زندگی کا وسیع میدان۔ کسے خبر تھی کہ فتوحات قدم قدم اس نوجوان کا انتظار کر رہی ہے۔ وہ 13 لانسر سے وابستہ ہوئے اور داد شجاعت دی۔ اسلامی فرائض اور شعار کے سختی سے پابند تھے۔ طالب علمی کے زمانے میں بھی نماز ان کی بہترین رفیق تھی۔ عید کا دن آیا تو انہوں نے شلوار کرتا پہنا اور اسی لباس میں میس میں داخل ہو گئے۔ اس جرم میں ان کا تبادلہ سیکنڈ لانسر یعنی 2 لانسر میں کر دیا گیا۔ جنگ کے آخری مرحلے میں وہ ملایا اور جاوا سماٹرا میں اپنے فرائض ادا کر رہے تھے۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان وجود میں آیا تو نوجوان ضیاء الحق کی آنکھیں بھی مسرت میں ڈوب گئی۔ ہاتھ نئے وطن کی سلامتی اور استحکام کی دعا کے لیے اٹھ گئے۔ وہ پاکستان بننے سے پہلے ہی پاکستانی تھے۔ پاکستان کے لیے سوچنا ان کو محبوب تھا۔ انہوں نے فوراً اپنی خدمات پاکستان کے لیے پیش کر دی۔ ان کا سب کچھ ان کے وطن کا تھا، اس وطن کا جس میں تکبیر کی صدائیں گونجنا تھیں اور جس کے لیے جان دینے والے اسلامی انقلاب کی آرزو میں سرشار تھے۔ اللہ کی زمین پر اللہ کی حکومت قائم کرنا جن کی زندگی کا مقصد تھا۔ محمد ضیاء الحق نے بھی لاکھوں فرزندان توحید کی طرح اپنا گھر بار، اپنا مال و منال چھوڑ کر ملک پاکستان کا رخ کیا۔ خالی ہاتھ گھر والوں کے ساتھ اللہ کے سہارے پاک سرزمین پر قدم رکھا۔ ان کا تقرر نو تشکیل آرمڈ کور میں ہوا۔ نوشہرہ ان کا پہلا پڑاؤ تھا۔ وہ چراٹ میں بوائز ونگ کے کمانڈر مقرر ہوئے۔ زیر تربیت نوجوان اپنے دن کا آغاز کرنے کے لیے ایک جگہ جمع ہوتے تو قرآن پاک کی تلاوت فضا میں رس کھولتی تھی۔ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة۔ فوج کا کوئی اجتماع اس سے پہلے اس لذت سے آشنا نہیں تھا۔ يأمرون ينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون۔ صدق الله العظيم۔ ستمبر 1950 میں انہیں گائیڈز کیولری کوہارٹ میں کوارٹر ماسٹر مقرر کیا گیا۔
یہاں انہیں ایسے ساتھی ملے کہ جن سے رفاقت زندگی بھر قائم رہی۔ فضل الحق، امیر گلستان جنجھوا، پیر عبداللہ شاہ، ہاشم علی خان، عباس درانی، علی امام کے ساتھ اس دور کی یادیں وابستہ ہیں۔ دس اگست 1950 کو ان کی زندگی میں خوشگوار تبدیلی آئی۔ ان کی خالہ زاد شفیق بیگم شریک زندگی بن گئی۔ ازدواجی مسرتوں کی آغوش میں سال لمحوں میں تبدیل ہوتے گئے۔ 2 بیٹے اعجاز الحق اور انور الحق اور 3 بیٹیاں اس حسین رفاقت کی یادگار ہیں۔ سب سے چھوٹی بیٹی زین پیدائشی معذور تھی، لیکن ضیاء الحق نہ گھبرائے نہ شرمائے۔ انہوں نے جگر کے اس ٹکڑے کو بھی دل سے لگائے رکھا اور معذور بچوں کے والدین کو مصائب کا سامنا کرنے کا حوصلہ عطا کرتے رہے۔ کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کوئٹہ سے 1955 میں امتیاز کے ساتھ گریجویشن کی اور بعد ازاں کئی عسکری تربیتی اداروں میں استاد کی حیثیت سے تربیت دیتے رہے۔ اس ایک چراغ سے کئی چراغ روشن ہوتے چلے گئے۔ انیس سو 56 سے 1957 میں 3rd آرمرڈ بریگیڈ میں بریگیڈ میجر مقرر ہوئے۔ 1960 سے 1963 تک GHQ کے ملٹری آپریشنز ڈائریکٹوریٹ میں جنرل سٹاف افسر کے طور پر مامور رہے۔ 1963 میں فورٹ لیون ورتھ امریکہ سے ایسوسیٹ کمانڈ اور جنرل سٹاف آفیسرز کورس میں کامیابی حاصل کی۔ واپس آئے تو کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ میں انسٹرکٹر مقرر ہوئے۔ 1965 کی جنگ شروع ہوئی تو انہیں نو تشکیل انفینٹری ڈویژن میں پہلے اسسٹنٹ ایجوٹنٹ اور پھر کوارٹر ماسٹر جنرل بنایا گیا۔ وطن کی سرحدوں نے ان کو آواز دی تھی اور لارین وہ پیچھے ہٹنے والوں اور پیٹھ دکھانے والوں میں سے نہیں تھے۔ وہ اسلام اور پاکستان کے سپاہی تھے۔ مردانہ وار آگے بڑھے اور سرحدوں کی حفاظت کے لیے اپنا سینہ کھول دیا۔ انیس سو 66 میں انہیں 1st آرمرڈ ڈویژن میں جنرل سٹاف آفیسر بنایا گیا۔ اس وقت وہ لیفٹیننٹ کرنل بن چکے تھے۔ بعد میں بریگیڈیئر بنے تو 9th آرمرڈ بریگیڈ کھاریاں کی کمان سنبھالی۔ بریگیڈیئر محمد ضیاء الحق کی خدمات 2 سال کے لیے اردن کی دوست حکومت کے سپرد کی گئی، جہاں انہوں نے اہلیت کا سکہ بٹھا دیا۔ اس مملکت کو استحکام اور توانائی دی، اس کی فوجی صلاحیت میں اضافہ کیا اور اردن کی فوج کی بنیاد رکھی، اور پاکستان اور اردن کی دوستی کو نئی وسعت عطا کی۔ اردن کے بادشاہ شاہ حسین نے انہیں اردن کا اعلیٰ ترین اعزاز استقلال کلاس میڈل اور کوکب کلاس میڈل سے نوازا۔ اردن سے واپس آئے تو 3 سال تک 1972 سے 1975 تک 1 آرمرڈ ڈویژن کی قیادت کی۔ 1 سال تک 2 کور ملتان کی رہنمائی کے فرائض انجام دیے۔
مارچ 1976 میں ان کے کاندھوں پر 4 ستارے جگمگائے، وہ چیف آف آرمی سٹاف بنائے گئے۔ اس منصب پر فائز ہونے کے بعد انہوں نے فوج کو ایمان، تقوی اور جہاد کا نعرہ دیا۔ جہاد منزل ایمان اور تقوی زاد رہا۔ ان کے بغیر منزل پر پہنچنا ممکن نہیں، اور یہ ہتھیار پاس ہوں تو پہلا قدم بھی منزل ہے۔ انہوں نے فوجی نسز میں شراب کا داخلہ ممنوع قرار دیا اور فوج کے اندر فضائل بدر پیدا کرنے میں مصروف ہو گئے۔ مارچ 1977 میں عام انتخابات منعقد ہوئے تو حکومت نے دھاندلی کے ذریعے مطلوبہ نتائج حاصل کرنے اور اپنے اقتدار کو دوام دینے کی کوشش کی۔ عوامی تحریک اٹھی اور اس نے حکومت کے عزائم خاک میں ملا دی۔ 3.5 ماہ تک ہنگامے جاری رہے، سینکڑوں افراد ہلاک اور ہزاروں زخمی اور گرفتار ہوئے، لیکن تحریک کو دبایا نہ جا سکا۔ ملک خانہ جنگی کے دہانے پر پہنچ گیا تو افواج پاکستان نے مداخلت کا فیصلہ کیا اور 5 جولائی 1977 کو دھاندلی سے قائم ہونے والی حکومت سے قوم کو نجات دلا دی۔ سپریم کورٹ نے اس اقدام کو قانونی ضرورت کے تحت جائز اور قانونی قرار دیا۔ میں یہ بالکل واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ نہ میرے کوئی سیاسی عزائم ہیں، نہ فوج ہی اپنے سپاہیانہ پیشے سے اکھڑنا چاہتی ہے۔ مجھے صرف اس خلا کو پر کرنے کے لیے آنا پڑا ہے جو سیاستدانوں نے پیدا کیا ہے، اور میں نے یہ چیلنج صرف اسلام کے ایک سپاہی کی حیثیت سے قبول کیا ہے۔ 30 دسمبر 1985 کو مارشل لا ختم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس سے پہلے عام انتخابات کے نتیجے میں جمہوری حکومت قائم ہو چکی تھی۔ آئینی اور جمہوری عمل جاری تھا کہ 17 اگست 1988 کو بہاولپور کی فضا میں ان کے طیارے کو تخریبی کارروائی کا نشانہ بنایا گیا۔ وہ ملک اور فوج کے سربراہ تھے اور پاکستان کے دشمنوں کے راستے میں دیوار چین بن گئے تھے۔ پاکستان کا ایٹمی پروگرام ترک کرنے پر وہ تیار نہیں تھے، جن کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ تھا۔ ٹو بی آنیسٹ ٹو اینڈ ٹو بی فیئر ٹو جنرل ضیاء الحق، ان کا کیا رول ہے پھر اس کے اندر؟ ان کا رول یہ تھا کہ انہوں نے پوری سہولت دی، انہوں نے پورا امریکن پریشر لیا، کبھی کسی کے روب میں نہیں آئے، دبائی میں نہیں آئے۔ جب بھی صاحبزادہ یعقوب یا پہلے اس سے پہلے آغا شاہی صاحب، اس کے بعد جب بھی وہ امریکہ جاتے تھے ہماری میٹنگ ہوتی تھی بورڈ کی، یعنی اس میں جنرل ضیاء ہوتے تھے، غلام احساس صاحب ہوتے تھے، آغا شاہی صاحب ہوتے تھے، جنرل عارف ہوتے تھے، میں ہوتا تھا۔ تو اس میں یہ ڈسکس کرتے تھے کہ امریکہ جا رہے ہیں تو یقینی یہ چیز اٹھائی جائے گی۔ جنرل ضیاء کی ایک بات بڑی سی تھی، وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھیں شاہی صاحب یا صاحبزادے صاحب، اگر نیوکلیر کی کوئی بات ہو، you tell them you will not discuss anything, not a word about it. Tell them to whom? To the Americans. That is none of their business. امریکہ کی طرف سے کس طرح کا پریشر آیا کرتا تھا پاکستان؟ بہت سخت آتا تھا کہ جی کہ آپ تھریشولڈ کراس کر رہے ہیں، آپ 5% سے زیادہ بنا رہے ہیں، آپ ویپن گریڈ، اور یہ جب کی بات جو آپ لوگ بنا چکے تھے، ہم بنا چکے تھے، ان کو پتہ یہ جو بیوقوفوں کی طرح ہی بیانات دے دیتے تھے۔ دیکھیے جو شیعی ہے نا، وہ اپنے آپ کو بہت سمجھتی ہے، وہ ڈیپینڈ کرتی ہے ہیومن انٹیلیجنس پہ۔ اچھا کسی جھوٹے نے انٹیلیجنس دے دی، وہ مان گئے۔ مطلب انہوں نے یہ کہا جی کہ ہمیں تو ڈاکٹر صاحب کو پتا تھا کہ ان کے باتھ روم میں بیڈ روم میں ہم نے ہمارے حالت لگے ہوئے، ان کے باپ کو بھی نہیں پتا۔ بات یہ ہے کہ جب محترمہ بینظیر بھٹو آئیں
اور وہ اشرف قاضی, جنرل اشرف قاضی تھے نا CISI, تو انہوں نے ایک دن مجھے چائے پہ دعوت دی اور مجھ سے کہا کہ یہ خط آیا, پڑھ کے دیکھیں. تو CIA کا خط تھا, اس میں لکھا تھا کہ جی ابھی ہمیں پتہ لگا ہے کہ آپ نے تھریش ہولڈ کراس کے لیے, ڈینجرس تھریش ہولڈ نا 5% سے زیادہ, کیونکہ زیادہ ان کو ایک طرح کی کمٹمنٹ دی تھی, وہ کمیٹڈ ان دا نیشنل انٹرسٹ کہ جی ہم 5% سے زیادہ نہیں بنائیں گے, یعنی کریں گے اس کے معنی کہ ویپن گریڈ نہیں بنائیں گے. لیکن اس وقت تک ہم درجنوں بنا چکے تھے نیوٹرل بامز. ہاں بالکل. تو اور یہ کہ ہمیں KRL کا ایک آدمی میٹلرجسٹ مل گیا ہے اور جس نے یہ بتا دیا ہے کہ ابھی ہم نے آپ نے ابھی کنورٹ کرنا شروع کر دیا, یعنی گیس کو میٹل میں کور بنانا شروع کر دیا. رائٹ. تو یہ 89 میں کہہ رہا ہے ان سے, یعنی CIA اتنی ناسمجھ تھی. They were 10 years behind us, 12 years behind us. They did not know anything. اچھا, یہ تو بڑی حیران کن بات ہے. نہیں, یہ بڑی حیران کن بات ہے. صحیح ہے, یہ دھونس زیادہ مارتے ہیں, یہ پبلک امیج بناتے ہیں اپنی کہ ہمارے پاس سب کچھ, ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. افغانستان میں مجاہدین کی حکومت اور پاکستان میں نفاذ شریعت کے معاملے پر کوئی سمجھوتا کرنے پر ان کو آمادہ نہیں کیا جا سکتا تھا. ناقابل تسخیر ضیاء الحق کو سازش کے ذریعے راستے سے ہٹا دیا گیا. انہوں نے مردانہ وار جان دی اور اہل پاکستان کے لیے زندگی کی علامت بن گئے. ضیاء الحق کشمیر کو بھارت کی غلامی سے آزاد کرانے کے لیے بھی بے چین رہے. انہوں نے بڑی حکمت اور دانائی کے ساتھ کشمیر میں آزادی کی چنگاری کو شعلہ بنانے کا نقشہ بنایا. انہوں نے عالمی کانفرنسوں میں کشمیر کا مسئلہ اٹھایا اور دنیا بھر میں پھیلے ہوئے کشمیری رہنماؤں کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھے اور ان کی راتوں کو دن بنانے کی تدبیریں سوچتے رہے. ضیاء الحق کی شہادت کے بعد آزاد کشمیر کے اس وقت کے صدر سردار عبدالقیوم نے جذبات سے مردعش آواز میں غیر ملکی اخبار نویسوں کے ایک گروپ کے سامنے اعتراف کیا تھا. دنیا میں ضیاء الحق سے زیادہ کسی شخص نے کشمیریوں کی مدد نہیں کی. 17 اگست کے حادثے کی خبر سن کر مقبوضہ کشمیر سوگ میں ڈوب گیا. 3 دن تک بازار بند رہے, گھروں میں سیاہ پرچم لہرا دیے گئے. کشمیری اب بھی اس شہید کو یاد کرتے اور اس کے نعرے لگاتے ہیں. کئی پل, عمارتیں اور سڑکیں ضیاء الحق سے منسوب ہیں اور ضیاء الحق کی تصویر بیشتر کشمیری گھروں اور دلوں میں موجود ہے. افغانوں کے گھروں, دلوں اور مورچوں کی طرح. ضیاء الحق پوری دنیا کے مسلمانوں کی امیدوں کا مرکز تھے. سری لنکا کے مسلمان ہوں یا فلپائن کے کلمہ گو, برما کے فرزندان توحید ہوں
یا روسی ترکستان کے بے زبان عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب ضیاء الحق کو اپنا سمجھتے اور ضیاء الحق تھے بھی سب کے۔ طائف کانفرنس نے ملت اسلامیہ کی سربلندی کے لیے 2 انتہائی اہم فیصلے کیے۔ ایک فیصلے کی روح سے اسلامی کانفرنس کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کمیٹی قائم کی گئی اور جنرل محمد ضیاء الحق اس کمیٹی کے سربراہ منتخب کیے گئے۔ دوسرے فیصلے کے تحت 2 برادر اسلامی ملکوں ایران اور عراق کی جنگ بند کرانے کے لیے اسلامی امہ امن کمیٹی کا قیام عمل میں لایا گیا، جس کے ارکان میں ضیاء شہید بھی شامل تھے۔ مرحوم صدر نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کمیٹی کو ایک منصوبہ عمل تیار کرنے کا کام سونپا، جس کے ذریعے اسلامی امہ کو سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ترقی کی شاہراہ پر گامزن کر کے اسے باقی ترقی یافتہ دنیا کے ہم پلہ بنایا جا سکے۔ مرحوم صدر کی صدارت میں اس کمیٹی کے 3 اجلاس اسلام آباد میں ہوئے، جن میں ایک 20 سالہ منصوبہ عمل تیار کیا گیا۔ Let us prepare a set of constructive recommendations for the organization of Islamic Conference to enable the Muslim Ummah, firstly, to enhance its innovative potential and research capacity. Secondly, pool all resources for the organization and training of its manpower. Thirdly, strengthen the existing Islamic institutions of science and to establish new ones where none exist at present. And lastly but not leastly, formulate a common strategy of action for developing a self-reliant science and technology capability. The Muslim world has a past glorious heritage. We have to recreate our future. God has given us the resources, God has given us the intelligence. It is up to us now to make full use of this. And I am confident that given, as I said a little while ago, given the chance and given the correct incentives which there are, the Muslim world is capable of producing immense progress in the field of science and technology. Today, what is it that we haven't got? We have the scientists, we have the brain, we have the resources, we have the money, we have the material. What is it that we haven't got? It is only a question of correctly harnessing this talent and utilizing it fully for the benefit of mankind, for which Islam stands, not only from now, but for the last 1400 years. سری لنکا کے مسلمانوں نے ایک بڑا ہسپتال قائم کیا تو اس کا نام انہی کے نام پہ رکھا۔ برما کے مسلمان اکثریتی صوبے اراکان سے وفود ان کے پاس آتے اور اپنے دکھوں کا مداوا ڈھونڈتے۔ روس کا دورہ کرنے والے ایک ممتاز پاکستانی صحافی نے واپس آ کر لکھا کہ وسط ایشیائی مسلم ریاستوں میں ضیاء الحق مقبول ترین انسان ہیں۔
علاوہ اشتراکیت کے ڈسے ہوئے مظلوم عوام بھی ان سے پیار کرتے اور ان کو یاد کرتے ہیں۔ مشرقی یورپ بالخصوص پولینڈ میں پاکستان وقار اور احترام کی علامت ہے کہ روسیوں کے غرور کو خاک میں ملانے والا شخص اس ملک کا حکمران تھا۔ ضیاء الحق عالم اسلام دنیا بھر کے مسلمانوں بلکہ دنیا بھر کے مظلوم لوگوں کا ذہنی سہارا تھے، ان کے لیے سوچنے والے، ان کے ساتھ بھی اور ان سے الگ بھی۔ جنرل محمد ضیاء الحق کو افواج پاکستان کے لیے سامان حرب و ضرب کے حصول سے گہری دلچسپی تھی۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے بہت سے ممالک سے رابطے قائم کیے اور پاکستان کی مسلح افواج کے لیے بہترین اسلحہ حاصل کرنے کی کوشش کی۔ 1971 کی جنگ کے بعد بھارت ہتھیاروں اور ٹینکوں کی جدیدیت میں ہم سے بہت آگے بڑھ گیا تھا۔ جنرل صاحب کے پیشوا نے چین اور امریکہ سے تعاون کی اپیل کی تھی۔ جواب میں امریکہ نے ہمیں ٹینک شکن میزائل 2 انتہائی مہنگے داموں فروخت کیے۔ چین نے T-59 قسم کے ٹینک اور MiG-19 قسم کے طیارے مہیا کیے۔ تاہم اس عرصے کے دوران بھارت نے روس سے T-72 قسم کے ٹینک، MiG-23 اور MiG-25 طیارے حاصل کر لیے۔ برطانیہ نے بھارت کو 150 عدد جیگوار طیارے اور سی ہیریئر طیارے۔ جنرل محمد ضیاء الحق نے 1981 میں امریکہ سے 40 عدد جدید ترین طیارے F-16 خریدنے کا معاہدہ کیا، جس سے ہنود و یہود سخت خفا ہوئے۔ جنرل محمد ضیاء الحق نے بڑی افواج کے لیے جدید ترین اسلحے کے حصول کی کوششیں شروع کر دیں۔ پرانے ٹینکوں کو نئے ٹینکوں سے تبدیل کرنے کی منصوبہ بندی کی۔ فوج میں جنرل صاحب کا تعلق بنیادی طور پر ٹینک ریجمنٹ سے تھا، لہٰذا ان کو ٹینکوں کا ماہر گردانا چاہتا تھا۔ 1988 کے اوائل میں امریکہ نے اپنا جدید ترین ٹینک M1A1 پاکستان کو آفر کیا۔ جنرل صاحب اس کی فیلڈ پرفارمنس دیکھنے کے لیے خیر پور ٹامے والی فیلڈ فائرنگ رینج پر تشریف لے گئے، ٹینک فائر اور اس کی خصوصیات کا جائزہ لیا۔ یہاں سے فارغ ہو کر بہاولپور پہنچے۔ نماز ظہر کی ادائیگی کے بعد حالت وضو ہی میں C-130 طیارے میں سوار ہوئے، جس کو ایئر فورس 1 پاک 1 کے نام سے پکارا جاتا تھا۔
سائز کا پرانا نسخہ تھا جس کو ہمیشہ وہ اپنے پاس رکھتے تھے اور دوران سفر اس کی تلاوت سے فیضیاب ہوتے تھے۔ پیارا فضا میں ترنت حدود سازش کروانی چاہیے۔ جنرل محمد ضیاء الحق اپنے 32 ساتھیوں کے اب تک آپ اصحاب نے یہ اندورناک خبر سن لی ہوگی کہ صدر مملکت جنرل محمد ضیاء الحق صاحب کا آج سے پہر ہوائی حادثے میں انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صدر مملکت آج صبح بہاولپور کے مختصر دورے پہ تشریف لے گئے تھے۔ سپہر 4:30 بجے کے لگ بھگ ان کا جہاز اسلام آباد واپسی کے لیے بہاولپور کے ہوائی اڈے سے روانہ ہوا، مگر پرواز کے چند منٹ بعد ایک دھماکے سے ہوا میں ہی پٹ گیا۔ ایک اور معزز شخصیت ہماری مہمان علی احمد خان کو بچے دفاع جنرل محمد اقبال خان چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی میرا سیز میرے کنارا کسی کام سے رہے گا جس میں ستارہ تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ مسلح افواج کی پریڈ کے کمانڈر جناب بریگیڈیئر افضل جنجوعہ صاحب، آفیسرز، جونیئر کمیشنڈ آفیسرز، جان باز سپاہیوں اور عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں 23 مارچ کا تاریخی دن دیکھنے اور اس کی یاد منانے کا موقع عطا فرمایا۔ اس دن کی یاد تازہ کرنے کے لیے ہر سال جتنی تقریبات منعقد ہوتی ہیں ان میں سب سے زیادہ ممتاز، قابل ذکر اور قابل رشک تقریب مسلح افواج کی یہ پریڈ ہوتی ہے، جس میں افواج پاکستان کے علاوہ شہری زندگی کے کئی شعبے بھی حصہ لیتے ہیں۔ آج کی یہ پریڈ واقعی اس قومی دن کے شایان شان ہے اور اس میں جتنے بھی عسکری، نیم عسکری اور غیر عسکری شعبے حصہ لے رہے ہیں وہ سب کے سب قومی جذبے سے سرشار، پورے خلوص اور لگن کے ساتھ اس میں حصہ لے رہے ہیں۔ میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں۔ میں پریڈ کمانڈر، پریڈ کے شرکاء اور پریڈ کے منتظمین کو بھی مبارکباد دیتا ہوں
کہ انہوں نے دن رات محنت کر کے اس تقریب کو کامیاب بنایا. ان کی یہ محنت، ان کی یہ لگن اور ان کی یہ جافشانی واقعی ان اکابرین، قائدین اور شہداء کے شایان شان ہے جنہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کی زیر صدارت پہلے قرارداد پاکستان منظور کی اور پھر ان کی زیر قیادت اس قرارداد کو عملی جامہ پہنایا. جب تک پاکستان قائم و دائم ہے ہم اپنے ان محسنوں کی یاد تاز کرتے رہیں گے اور اس تاریخی دن کی یاد مناتے رہیں گے انشاءاللہ. اور آج تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے موسم بھی اتنا اچھا بنایا ہے کہ قدرت بھی یہ چاہتی ہے کہ ہم دن صحیح معنوں میں جوش و خروش سے منائیں. اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان. اس سال اس پریڈ کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اس میں زمبابوے کے وزیر اعظم عزت مآب جناب رابرٹ مگابے بھی مہمان خصوصی کی حیثیت سے شریک ہیں. وہ تیسری دنیا کے ایک ممتاز رہنما ہیں، بر اعظم افریقہ میں آزادی کی علامت ہیں اور پاکستان کے عظیم دوست ہیں. ہم انہیں تہہ دل سے خوش آمدید کہتے ہیں اور اس تقریب میں ان کی شمولیت کو اپنے لیے باعث مسرت اور وجہ افتخار سمجھتے ہیں. حاضرین گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کا دن تجدید عہد کا دن بھی ہے اور اظہار تشکر کا بھی. آج کا دن ہمیں خود احتسابی کی دعوت بھی دیتا ہے اور عزم و ہمت کے اظہار کی. ہم نے تجدید کرنی ہے اس عہد کی کہ ہمیں علیحدہ وطن نصیب ہوا تو ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو احکام خداوندی اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع بنائیں گے. ہم نے اظہار تشکر کرنا ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم مقصد کے لیے ہمیں ایک الگ وطن عطا فرمایا. ہم نے اپنا احتساب کرنا ہے اس بات کے لیے کہ ہم نے الگ وطن حاصل کرنے کے بعد احکام خداوندی اور شریعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کس حد تک انجام دیا. اور ہم نے عزم باندھنا ہے اس بات کا کہ ہم نفاذ اسلام کا مقصد ہر قیمت اور ہر محاذ پر حاصل کریں گے. عدالت میں بھی، نظامت میں بھی، معیشت میں بھی، سیاست میں بھی اور قیادت میں بھی. اس سے نہ تو انحراف کی ضرورت ہے اور نہ اس کی کوئی گنجائش. ہم نے پچھلے 8-10 برسوں میں اسی نصب العین کو پیش نظر رکھ کر کام کیا ہے اور مجھے خوشی ہے کہ آج ملک میں ہر سطح پر جو نسبتاً تطہیر شدہ فضا اور پنپتی ہوئی جمہوریت نظر آتی ہے وہ ہماری انہی کوششوں کا نتیجہ ہے. میرا یہ پختہ یقین ہے کہ اسلام سے زیادہ جمہوری، روشن خیال اور ترقی پسند کوئی نظریہ حیات نہیں. اسلام اور جمہوریت میں کوئی تضاد نہیں. ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ ہم جمہوریت کو نصب العین ٹھہرا کر ضمنی طور پر اسلام کو اپنانے کی بجائے نفاذ اسلام کو اپنا مطمع نظر بنا کر نظام حکومت اور نظام سیاست ہر شعبہ زندگی کو اسلامی سانچے میں ڈالنے کی کوشش کریں. اس طرح نہ صرف ہماری ترجیحات درست ہو جائیں گی بلکہ ہماری حقیر کوششوں میں اللہ تعالیٰ کی عظیم برکات بھی شامل ہوں گی اور ہم ہر میدان میں کامیاب رہیں گے انشاءاللہ. دوسری اہم بات جو میں آپ کو اور اہل وطن کو یاد دلانا چاہتا ہوں یہ ہے کہ 23 مارچ قومی یکجہتی کا دن ہے. یہ باہمی اتحاد کا دن ہے. یہ مل کر عہد و پیمان باندھنے اور قدم ملا کر چلنے کا دن ہے. لہذا آئیے اس دن کی اہمیت کو پہچانیں، نعمت آزادی کے لیے شکر ایزدی ادا کریں اور یہ عزم باندھیں کہ ہم سول میں ہوں یا فوج میں، صنعت میں ہوں یا زراعت میں، سیاست میں ہوں یا ثقافت میں، ہم صرف پاکستان کی سربلندی، اس کے تحفظ آزادی اور اس کے عظیم الشان مستقبل کے لیے کام کریں گے.
کیونکہ پاکستان ہے تو سب کچھ ہے. پاکستان ہے تو ہماری عزت ہے. پاکستان ہے تو ہماری شناخت ہے. اور پاکستان ہے تو ہماری عظمت ہے. اللہ تعالیٰ اسے قائم و دائم رکھے. آمین. جن لوگوں نے پاکستان کو قائم و دائم رکھنے میں مختلف محاذوں پر گراں قدر خدمات انجام دی ہیں، وہ سب کے سب ہمارے دلی شکریہ کے مستحق ہیں. ان میں وہ بھی شامل ہیں جنہوں نے اپنی سیاسی بصیرت سے اسے پروان چڑھایا. ان میں وہ بھی شامل ہیں جنہوں نے اپنے اعلیٰ کردار سے اسے مضبوط بنیادوں پر کھڑا کیا. اور ان میں وہ بھی شامل ہیں جنہوں نے اس کے تپتے ہوئے صحراؤں میں اس کی پاسبانی کی، سرد راتوں میں اس کی سرحدوں پر پہرا دیا، اس کو درپیش بحرانوں میں سر دھڑ کی بازی لگائی اور اس کی ناموس کی خاطر اپنی جانیں قربان کی. آئیے ان کی یاد تازہ کریں، ان کی عظمت کو سلام کریں اور یہ عہد کریں کہ ہم ان کی اور بانی پاکستان قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کی اس میراث پر آنچ نہیں آنے دیں گے. کبھی نہیں، ہرگز نہیں. انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارا سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان بائندہ باد. افواج پاکستان زندہ باد.